لیے بھیجی گئی۔ السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ طیب بلوچ، ناصر اقبال اور جہانزیب عباسی۔ آج دو تین چیزیں ہیں جن پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے اعلیٰ احتساب کا ادارہ ہے، اس کا اجلاس کب ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی نئی ہائی کورٹس کے اندر، تو ان کا انٹرویو لازم قرار دینے کے حوالے سے کوئی رولز جو ہیں وہ فریم کیے گئے ہیں، جس کا مسودہ بھیجایا گیا ہے۔ اور ناصر صاحب کون کون سے تھے؟ ہاں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس نے آج ایک بہت اہم فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 کے سیکشن 7E، اس کو آئین سے متصادم قرار دے کر اس کے تحت FBR کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا گیا ہے، اور جو کی گئی تھی ان کو تمام کارروائیوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ ناصر صاحب کون سی تھی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس، اس میں آج کیا ہوا؟ تو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے پہلے شروع کریں۔ ناصر صاحب کیا خیال ہے؟ بالکل جی۔ اور ناصر صاحب کی ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو قیوم صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 2 ممبر بینچ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس پر آج سماعت مقرر تھی، اور اس سے پہلے سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے، اور انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے ہدایات یہ دی گئی ہیں کہ پہلے سزا معطلی کے اوپر ہی آرگومنٹس جو ہیں وہ کیے جائیں، لیکن کورٹ نے ان کی اس استدعا کو رد کیا اور یہ کہا کہ ہم مرکزی اپیلیں ہی سنیں گے۔ سزا معطلی کی جو استدعا تھی اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ آج سلمان صفدر جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے کورٹ میں، ان کے معاون وکیل تھے، ان کی جانب سے کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ ایک CMA ہم نے فائل کر رکھی ہے جس میں یہی استدعا ہماری ہے کہ عمران خان سے ہماری دوبارہ ملاقات کروائی جائے، تاکہ ہم یہ انسٹرکشن لے سکیں کہ کیا ہم مرکزی کیس کے اوپر آرگیو کیس کریں یا نہ کریں۔ تو اس پہ جب انہوں نے یہ بات کہی، اور ساتھ یہ بھی تھا جی کہ کیس کو ایڈجرن کیا جائے، تو اس پہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی جی کہ ہمیشہ سلمان صفدر صاحب یہاں پہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ التوا لیتا رہا ہے، تو آج جو ہے اب دیکھ لیں کہ جو عمران خان کی جو ٹیم ہے، جو وکیل ہیں، وہ ہم سے یہ آپ کورٹ سے التوا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہائی کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ اب مرکزی اپیلیں جو ہیں وہ جب اس کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہو جائے تو سزا معطلی کا معاملہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس معاملے کو جو ہے وہ اسی طرح سے ہی پروسیڈ کیا جائے۔ کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ایک آخری مہلت دے رہے ہیں، 20 مئی کو کیس ایڈجرن کر رہے ہیں، اور 20 مئی کو دوبارہ مین کیس کے اوپر ہی سماعت ہوگی۔ تو یہ مختصر ہیئرنگ ہوئی ہے۔ ناصر صاحب اگر PTI نہیں آتی، جیسے کورٹ نے کہا کہ جی یہ لاسٹ اپرچونٹی ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ پھر نہیں پیش ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں ایڈجرنمنٹ کی درخواست دے دیتے ہیں، تو پھر عدالت کیا کر سکتی ہے؟ قیوم صاحب ویسے یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ایکس پارٹی پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گی، ایکس پارٹی کیوں کرے گی؟ مطلب ایک پارٹی کو سنے گی، لیکن عموماً وہ پھر دے دیتے ہیں ایڈجرنمنٹ۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں، سپریم کورٹ آف پاکستانی کی ایک ججمنٹ ہے، ہاں، سید منصور علی شاہ صاحب کی، جنرل پرویز مشرف کے کیس کے انہوں نے اندر، بہت سخت اس پہ ججمنٹ دی تھی۔ تو نہیں وہ نیا پیش ہونے کے اوپر، تو پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سرکاری وکیل دیں اس کو۔ دیکھیں آپ کسی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اگر PTI جو ہے یا اس کے وکلاء اس مرکزی اپیل کے اندر اپیئر نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کیا سرکار کا وکیل کر کے دے گی عدالت؟ کہے گی کہ بھئی اس کا سرکار کا وکیل دے دیں، وہ ان کا کیس لڑے، اور پھر دیکھیں نا ناصر صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ قانون کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں ایکس پارٹی تو نہیں کریں گے۔ نہیں، وہ اس کی پتہ ہے، اس میں نا دونوں صورت میں نا وہ ہو جائے گا، یہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس پہ پھر بہت زیادہ کیمپین شروع ہو جائے گی، اور پھر ویلیفیکیشن بھی اور سارا ناصر صاحب ویلیفیکیشن ہو یا وہ ہو، پہلے کون سی کم رہی ہے کمپین؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ ایک موقع اور دیں گے، لیکن ایسا ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں، میں سوچ نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانونی آپشنز کیا ہیں۔ ناصر صاحب ایک کیس ہے، آپ اس کے اندر پیش ہی نہیں ہوتے، تو کیا وہ سینیٹائی ایڈجرن کر دے اس کو؟ نہیں، ایڈجرنمنٹ کے اوپر تو سپریم یا کورٹ پھر سپریم کورٹ جو ججمنٹس ہائی ہیں۔ کورٹ جو ہے وہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو موقع دیا، آپ نہیں پیش ہو رہے۔ ابھی ایک اور کیس کے اندر بھی سرکار کی طرف سے وکیل دیا گیا تھا نا، بالکل
تو کسی ایکیوز کو آپ ان ریپرزینٹڈ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, تو پھر وہ سرکار کی ذمہ داری ہے نا. اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے منصور علی شاہ صاحب مشرف کے کیس کے اندر کہ جی سرکار وکیل کر کے دے ان کو. میرے خیال میں قیوم صاحب یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک حکمت عملی کے طور کے اوپر یہ بڑی حکمت بہت بڑی گیم ڈال رہے ہیں. اس کی سر وجہ بنیادی یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سلمان صفدر صاحب نے پہلے ہائی کورٹ کو کہا کہ جی میں نے انسٹرکشن لینی ہے کہ مین کیس کے اوپر مین اپیلوں پہ پہلے آرگیو کرنا ہے یا سزا معطلی پہ کرنا ہے. تو اب ایک پولیٹیشین کو تو یہ زیادہ بہتر پتہ ہوگا یا ایک وکیل کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. سلمان صفدر صاحب نے کون کون سے کیس کی فیس لی ہوئی ہے؟ سب کی لیتا سب کی وہ تو وہ ساری پروفیشنل وکیل ہیں جی, ڈسپوز آف ہو گئیں. جی اب کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. تو اب ان کے پاس کیا آرگومنٹ ہے؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے نئی انسٹرکشنز چاہیے, نئی ہدایات چاہیے, اور وہ ملاقات کر کے ہی آئے گا. تو جو پہلے جو ہدایات جو لی گئی تھی عمران خان سے, میرے خیال میں وہ بھی ایک لیگل اوپینین سلمان صفدر صاحب کا ہی ہوگا کہ ہمیں سزا معطلی کی طرف ہی جایا جائے. دوسرا ایک آپشن بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چیلنج کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم مین کیس کو سنیں گے, سزا معطلی کی اپیلیں نہیں سنیں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی آرڈر جو ہے نا وہ لیگل رائٹ ہے. قیوم صاحب پتہ تو کیا ون آف دی آپشن یہ ہے, دیکھیں باسنے جو ہے کہتے ہیں نا کہ پولیٹکس آلویز ٹرمپس, وہ یہ بہت اس کے سیریس ریپرکیشنز ہے. یہ آئندہ جا کے بہت زیادہ پنچ کرے گی, یہ بہت سیریس ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا جو کیمپین ہوتی ہے نا وہ بہت لیتھل ہوتی ہے, اور وہ آگے جا کے جو ہے نا وہ ایک نیریٹو بنتا ہے, پھر اس سے ایک پوری کہانی دوسری طرف چلی جاتی ہے. پولیٹیکل اینگل ہے. ہاں نہیں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ اس حد تک نہیں جائے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ کورٹ کے پاس پھر کیا آپشنز رہ جاتے ہیں. ایک کیس لگ رہا ہے, وکیل پیش نہیں ہوتا, تو پھر کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں میں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کورٹ کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں. اچھا ایک اور کیس بھی آپ کو پتہ ہے محسن کیانی صاحب کے دور میں ہوا تھا یا کس میں؟ ایک آخری بات, کورٹ اس آپشن پہ نہیں جائے گی, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا. میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے سامنے ہوئے ہوئے ہیں, محسن کیانی صاحب کا کوئی ایک کیس تھا, وہ صحیح ہے. انہوں نے پھر ایک اپنی جونیئر جو تھی اس کو کمیشن مقرر کر کے اجاز صاحب تھے, انہوں نے اپنی ہی ایک جو اسسٹنٹ تھی یا کورٹ ایسوسیٹ تھے ان کو پھر بھیجا تھا کہ اڈیالہ جیل میں جائیں اور ملاقات کر کے, اور وہ سارا کچھ تھا, یاد ہوگا آپ کو. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک کمیشن جو ہے بھیجیں, ان میں پوچھیں کہ جی بتائیں آپ کس کو آیا کیس لڑنا چاہتے ہیں, نہیں لڑنا چاہتے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس میں میں آپ کو چلیں اب آ جائیں جناب سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا. وہ میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے کہ یہ آپ اس کو ہلکا نہ لیں. یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے رولس ہیں. ناصر صاحب کہیں نہیں رہا, ہو سکتا ہے کورٹ تو کیا عدالتیں نہیں ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں دباؤ میں آ کے فیصلے کریں, عدالتیں دباؤ میں آ کے فیصلہ نہ کریں, بیرونی عوامی کیفیر سے ڈر جائیں. دیکھیں یہ کیا مشورہ دے رہے ہیں ناصر صاحب؟ لوگوں کا ایک پریشر آپ ہوتا ہے. آزاد عدلیہ کے حامی ہیں. نہیں آزاد عدلیہ کے حامی ہیں, لیکن آزاد عدلیہ ایک عام آدمی کے جو سینٹیمنٹ سے الگ نہیں چلتی. وہی سلوک ہونا چاہیے نا جو عام آدمی کے ساتھ عدالت کے اندر ہوتا ہے. وہ سلوک, ہاں جو یہ بات آپ کا صحیح ہے کہ جو عام آدمی بھگتتا ہے وہ سب کو بھگتنا چاہیے بہرحال. لیکن یہ پولیٹیکل, میں آپ کو کہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا, دیکھیں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قانونی یا لیگل اسٹریٹجی نہیں ہوتی, اور پہلے بھی جو ان کے حق میں فیصلے ہوتے رہے تھے تو اس میں بھی ایک جوڈیشری میں ایک ایلیمنٹ ایسا تھا کہ جو ود آؤٹ تیاری ساری چیزوں کو کر کے ان کو فیصلے دیتا رہا. فیصلے دیے یار, وہ ایلیمنٹ تھا یا کیا تھا, انہوں نے فیکٹس کے اوپر کیا. کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یا دوسرے ادارے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے, اپیل کر سکتے؟ آ سکتے ہیں. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وکیل کیس نہیں لڑتے تھے اس ٹائم. پی ٹی آئی سے جو ججز تھے وہ کیس ان کا لڑتے تھے اور ان کو فیوریں ملتی تھی. لیکن اب وہ تو عمران دار ججز میں نے نہیں کہا, عوام نے کہا ہوا ہے, وہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس کے اندر یہی سلمان صفدر صاحب میٹنگ کر چکے ہیں خان صاحب سے, اس کا ویو بھی دے چکے ہیں اوپن کورٹ کے اندر. یہ صرف ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے, اور اس میں ریزن بتاتا ہوں. ریزن یہ ہے عدالت کو کیا جلدی ہے, اچھا اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں, عدالت کو کیا جلدی ہے. آج چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بھی کہا کہ پھر آپ ہمارے اوپر بلیم بازی کرتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں مل رہا, آپ ہمارا کیس نہیں لگاتے. وہ کتنا ایک پورا ایک پروپیگیٹ کیا ہوا تھا. ناصر صاحب دیکھیں نا, پہلے تو یہ کرتے تھے ملاقاتیں, علیمہ خان بھی جاتی تھی, علیمین گنڈا پور بھی گئے, پھر وہ سلام کرنے بھی آئے تھے سہیل افریدی صاحب, اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ جو ہے, اور یہاں پہ احتجاج بھی ہوتا تھا. سر قیوم صاحب دیکھیں, تو آپ اب جب کیس لگ گئے تھے اب بھاگ رہے ہیں. دیکھیں قیوم صاحب, آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے, آپ نے سارا بہت عرصے تک جوڈیشری کو کور کیا ہے.
پچھلی دور میں بھی جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی وہ بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپناتی تھی, بہت سارے کیسز کو ڈیلے کیا جاتا تھا, اور اگر اس میں کسی میں ججمنٹ آتی تھی تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا, جو جس طرح عوام عدالتیں سیاستدانوں کیسوں کے فیصلے کرنے چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں آپ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کو پورا موقع دینا چاہیے دوسری سائڈ کو. اگر وہ ڈیلے کر رہے ہیں تو ان کو انہیں اور مطلب کتنے عرصے سے یہ سماج اچھا چلتی رہتی ہیں. ناصر صاحب آپ جج ہوتے, آپ نے کیس ڈیسائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پہ دباؤ بھی ہوتا کہ کیس اور آپ کے سامنے ہر کیس ایک برابر ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کیس دیکھ کے مقدمہ یا فیس دیکھ کے مقدمہ, ٹھیک ہے نا. تو فیس آپ دیکھ کے بتائیں مقدمہ اب آپ جو ہیں کتنے مواقع دیتے, چلیں کتنے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 15 20 25, یا میں اگر جج ہوتا نا ناصر صاحب, میں ہوتا نا جج, تو میں جو ہے میں کہتا ہے اچھا سینیٹائز ایڈجن ہے. جب یہ کہیں گے کہ ہمارا کیس لگاؤ, پھر ہم ان کی درخواست سنیں. وہ جب دوبارہ لگیں گے نا کیس, انہی کے کہنے پہ یہ آپشن ہے, ویسے یہی پھر کر دینا چاہیے. لیکن اس سے مین چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو خود ایکسپوز تو ہونا چاہیے نا, کہ آپ نے پورا عدلیہ کے خلاف, خصوصاً سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف پورا ایک بیانیہ, علیمہ باجی کی بات سن لیں, کسی کی بھی سن لیں, تو وہ ایک پورا بیانیہ بنایا ہوا ہے. اب جب اس کیس میں ملے, ملاقاتیں ہوئی, سب کچھ ہوا, کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا انہی کی درخواستوں پہ, پھر کہتے ہیں جی کیس ایڈجنٹ کر دیں, ایک ریزن بنا کے. یار یہ تو وہ کبھی استعفے دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں استعفے واپس لو. ناصر صاحب یہ تو کام کرتے رہتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے, طیب صاحب جو مرضی کر لینا, یہ جو اسٹگما ہے نا یہ جوڈیشری کے ساتھ چپک جائے گا, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں چپکے گا. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے جوڈیشری کو ان کو موقع دینا چاہیے. اگر سائن ڈائی بھی ارجنٹ کر دیں اور ان کی ریکویسٹ پہ بھی کیس لگائیں, وہ پھر ڈیلے کی اپلیکیشن لیں گے, ان کو موقع دیں. یہ جیل پٹیشن ہے نا, آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم جوڈیشل وہ جو ہے اپنا نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی, اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں, فریم ورک, ٹائم لائن ہے کہ جیل پٹیشنیں کب کس طریقے سے لگنی ہے, کس کو جتنی سزا ہوئی ہے, 10 سال والی جیل پٹیشن کب لگنی ہے, 7 سال والی کب لگنی ہے, 14 سال والی کب لگنی ہے, اس کو بائی پاس کر کے یہ کیس لگایا ہوا ہے. اتنی بڑی فیور دے کے بھی پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم پیش نہیں ہوتے. ہیلو چلیں, ہاں اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, اوکے. ہاں اس میں ایک صدیقی صاحب ایک ایلیمنٹ یہ بھی نظر آ رہا ہے, جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی نا جس میں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا بیل والے پہ, اس میں سلمان صفدر نے کہا تھا کہ مجھے تیاری کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا کیونکہ اس میں 10 والیمز ہیں, 35 گواہ ہیں. ایک ریزن یہ تھی. پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس پہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ لطیف کھوسا صاحب آرگومنٹ کریں گے 1 مہینے کے لیے ایڈجنٹ کر. اچھا میں اس پہ قیوم صاحب یہ اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی حکمت عملی ہو پی ٹی آئی کی کہ تھوڑا انتظار کیا جائے, ہوتا ہے نا کچھ سیاسی طور کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کوئی حالات تبدیل ہو جائیں تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی حکمت عملی ہو سکتی ہے. دوسرا پولیٹیکل پارٹی دوسرا اگر ہم اس کیس کو دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ, کیونکہ میں بہت ساری پروسیڈنگ میں خود جاتا رہا ہوں, تو بہت سارے مواقعوں پہ, اور یہ آرڈر شیٹ میں یہ فیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گا, نیب نے بھی کچھ تاریخوں میں ایڈجرمنٹ لی ہے, تو ایک موقع میرے خیال میں ہو سکتا ہے کورٹ اور دے دے, اس کے بعد بھی ایک موقع ہو سکتا ہے اور دے دے. تو بہرحال ریگولیٹ عدالتی پروسیڈنگ کو عدالت میں, اور اگر یہ اپیلیٹ کورٹ میں چلے گئے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, وہ بھی موقع ہی دے گی. یہ بینچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, عدالت نہیں. اچھا ناصر صاحب, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ کب ہو رہی ہے, 14 کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں ایجنڈا تو وہی ہے جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو لیٹر لکھے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھے تھے, جس میں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا تھا کہ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز وہ کرتی مداخلت کا الزام مداخلت ہے. تو اب یہ اس حوالے سے کوئی پچھلی دفعہ بھی شاید ٹیک اپ نہیں ہوا تھا. تو لیکن اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے امینڈ تو کر لیے تھے, رولز امینڈ کر لیے تھے نا. ہاں, تو ہو سکتا ہے اس دفعہ ٹیک اپ کریں. اچھا اور بہت ساری شکایات بھی تو ہیں نا, شکایت تو ہے, شکایت تو ان کے پاس آتی رہتی ہیں. وہ تو جو وکیل کیس آتا ہے نا, وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے. اس میں کس کے خلاف ہے اپنا عباسی صاحب شکایات؟ قیوم صاحب, جو حال ہی میں جو ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں ان میں ایک نام اور بھی ہے جو ٹرانسفر والی لسٹ میں نہیں تھا,
جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا، وہ چھٹیوں پہ ہے مستقل. تو ان کے خلاف تو کمپلینٹ یہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہی نا اعجاز 30 سال بعد ججمنٹ آئی جی کہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو نوٹس ہوا تھا اور اس پہ انہوں نے کوئی جواب بھی سنا ہے، جمع کروا دیا ہے. اچھا. اور دوسری کمپلینٹ ہے جسٹس سمن رفت صاحبہ کے خلاف، وہ کیونکہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، تو ان کے بارے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ لیو اپلیکیشن پہ تھیں اور اس کے باوجود طارق جہانگیری صاحب جو سابق جج ہیں ان کے ساتھ وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئی تھیں. تو وہاں پہ پیش ہوئی کورٹ وہ میں. تو وہ کہ ہاں، جی ان کے influence اچھا کرنے کو. یہ مبینہ طور پہ الزام ہے، ظاہر بات ہے الزام پروسیڈنگ ہے، لیکن کونسل نے نے نعرے بازی کی تھی یعنی کی موجودگی میں کونسل کی اس proceeding- بینچ کے خلاف. یہ بھی ایسے ہی پھر کسی چیز ہے. جج کا وہ ایک چلیں بہرحال تو unbecoming of a ایک اور judge بھی ہے. یہ وہ کمپلینٹس ہے جو پینڈنگ ہے. ایٹیچیوڈ ایک اور بھی ہے، حوالے ایک سے- اور بھی ہے. ایٹیچیوڈ کے حوالے سے بھی، اور انہی ایک کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی کیس. انہیں ٹرانسفر ہونے والے ججز میں آپ نے تو بتا دیا جن جن کے خلاف ہوا ہے. محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ تھی، ایک نہیں تھی، دو میرا تین خیال ہے complaints تھی. وہ تو اب وہ ایجنڈے پہ I ہے یا don't know نہیں ہے، کہ ہاں لیکن اس پہ کمپلینٹس ایجنڈے پہ تو ہیں. ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں ایس جی سی میں وہ کمپلینٹ تو ہے اس پہ. ٹھیک. اچھا تو ناظر صاحب، اور پھر آگے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ ہے جو بڑا اہم فیصلہ ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے وہ 2021 اس کا سیکشن 7E ناظر صاحب، جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ پلاٹس خالی پلاٹ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس تھا کہ اگر انکم ٹیکس لگا دیا تھا کہ جناب اس کی جو مالیت ہے اس کے 20% کا 5% جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے والے سے انکم ٹیکس اس پہ لگا دیا گیا تھا. تو وہ آج سیکشن جو ہے وہ اس میں مختلف ہائی کورٹس کے مختلف فیصلے تھے. کہیں پہ جزوی اڑا دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں. تو وہ ساری جو ہیں انڈیویجولس کی پٹیشنز تھی، ایک لمبی چوڑی تھیں وہ. تو اس پہ جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس باقر علی نجفی جو ہیں انہوں نے مختصر ججمنٹ جو ہے نا اس کی جاری کی ہے، اور اس شارٹ آرڈر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو 7E ہے یہ الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کو وائڈ اب انیشیو قرار دیا ہے جب سے لگا ہے. اور اس کے تحت جو بھی اقدامات FBI نے کوئی بھی کارروائی نوٹس دیے ہیں وہ تمام بھی جو ہیں وہ کالعدم قرار دے دیے. تو یہ پراپرٹی سیکٹر یا اس حوالے سے جو جن لوگوں کے ہیں عام آدمی کے لیے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا عدالت نے، اس لیے کہ خالی پلاٹ کو انکم تو جنریٹ کر ہی نہیں رہا، تو آپ اس پہ انکم ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا FBI نے یہ جو ہے نا ہر طرح دیکھیں ہمیشہ لوگوں کو انکریج کریں تاکہ بزنس کے وہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. یہ تو روکنے والی کہانی تھی. اور دوسری یہ کہ اس سے پراپرٹی کو پھر بوم ملے گا، لوگ خریدنا شروع کریں گے. لوگ آپ کو پتہ ہے پراپرٹی بک ہی نہیں رہی تھی اور اس کی قیمتیں بھی گر گئی تھیں اور لوگ نئی پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے، کوئی اکا دکا ہی سیل ہو رہی تھی. اور یہ گورنمنٹ کو اچھا خاصا دھچکا ہے. تو کیسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ اس کے بارے میں کہ کیا گورنمنٹ کے پاکٹ میں یہ ایلیگیشن تھا نا، اب انہوں نے ثابت کیا کہ ایسا بھی نہیں ہے. اچھا ججمنٹ ہے یہ. ہاں یہ تھا 2.5 کروڑ سے زیادہ کی مالیت کا اگر مارکیٹ ویلیو ہے تو اس کے اوپر اس کا 20% کا 5% جو ہے وہ ٹیکس لگتا ہے. ہر پراپرٹی جڑی ہوئی ایک اور اہم خبر ہے جو کہ اوور آل مارکیٹ ویلیو کا 1% بن جاتا تھا. اسی پراپرٹی سے جڑی ہوئی ایک اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس سے قبل جو ڈی سی ریٹس ہے خصوصاً راولپنڈی اور اسلام آباد کے، ان میں بھی کمی کی گئی ہے کہ جو پراپرٹیز کے ریٹس ہوتے تھے، ہر سیکٹر کے اپنے ایک مختلف ریٹس ہیں، حکومت نے ڈی سی ریٹس کا تعین کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی کمی کی گئی، اور جس سے ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پراپرٹی سیکٹر میں ایک جمود تھا اس سے اب جو ہے وہ جمود ہٹے گا اور امپرومنٹ ہو جائے گا. نہیں وہ نوٹیفیکیشن میں نے خود دیکھا ہے. دیکھیں پھر کوئی آرڈیننس آ جائے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. FBI تو FBI تو آپ پہ بھی ٹیکس لگا رہی ہے، اور لیوی اتنی بڑھا دی تھی انہوں نے اپنے کھاتے پورے کرنے کے لیے. پاکستان بار کونسل میں آج کیا ہوا؟ پاکستان بار کونسل میں جناب ناصر صاحب کو پتہ ہے کیا ہوا؟ پاکستان بار کونسل میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی. اس کے اندر انہوں نے چشتی صاحب، مسعود چشتی صاحب اور احسن بون صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس ہائی کورٹ کی سیٹ خالی ہوئی ہے اسی کے اوپر 1 ماہ کے اندر ججز ٹرانسفر کیے گئے اور اسی صوبے سے اسی صوبے سے ہوں.
اور دوسرا جو ہے انہوں نے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کہا ہے پابندی لگانے کی بات کہ ہے پابندی کون سی چیز پر؟ یوٹیوبرز کے خلاف پابندی، ججز کے خلاف ویلیفیکیشن کیمپین نہیں ہونی چاہیے، یہ تھی، یہ بیسیکلی ہے. اور یہ ایک حد تک ٹھیک ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کے خلاف بغیر کسی ایویڈنس کے بات نہ کریں اور نام لے کے. ہاں تنقید کریں، ججمنٹ پہ تنقید کریں، آپ جو ڈیسیجنز ہیں اس کو کرٹیسائز کریں، گورنمنٹ کے ایکٹیویٹیز کو یا جو بھی ہے، یا جوڈیشری کے جو ورک ہے یا پاکستان بار کونسل کے. لیکن اگر آپ کے خاص کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے تو پھر کسی انڈیویجول کے خلاف آپ اس کو ڈیفیم نہ کریں. وہ تو ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں. اور وہاں ایک صحافی نے سوال بھی کیا ہے، آپ کا سوال بھی تھا، میں نے تو ریکارڈ کیا ہے. لیکن اہم سوال آپ ہی کا تھا جو سب سے اہم ہے، جو ان کا تھا سوال این ایف سی کے حوالے سے. بالکل نہیں، عباسی صاحب نے بھی سوال کیا تھا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. وہ دونوں کا سوال ایک جڑا ہوا ہے. اصل میں چیزیں یہی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی 28ویں ترمیم آ رہی ہے، وہ ہوا گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. ابھی چیزیں چونکہ سامنے ہے نہیں. گھوڑے تو جب مرضی دوڑا دو. ہاں وہی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. ہاں خیالی گھوڑا. اچھا ہاں، تو اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ این ایف سی سے متعلق کوئی نیا ایک وہ آ رہا ہے، اس میں ترمیم جب آ جائے گا پھر کریں گے. اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس خبر ہے کہ بھئی آپ فلانے دن آ رہی ہے پھر تو میرے ساتھ شیئر کریں. نہیں وہ خبر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں جناب. اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے قیوم صاحب. ناصر صاحب دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیں، غیر ضروری چیز کو اب آپ خود ہی کہہ رہے تھے پروگرام چھوٹا کریں آپ. اچھا پھر قیوم صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. قیوم صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیں قیوم صاحب، یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ دونوں ہم پلے ہیں؟ ہاں میں بالکل. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم سب نے خبر دی تھی جسٹس عامر فاروق کی انہوں نے کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ پابند ہے ہمارے فیصلے. سارے کورٹ انکلوڈنگ سپریم کورٹ جو ہیں تو یہ تو آئین میں لکھا ہے نا سب 189 لکھا. بالکل اس پہ لکھا ہوا ہے. اور جو ہے نا اپیلیٹ کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. لیکن جو کل ججمنٹ آئی ہے، کل تو نہیں آئی، 2-3 دنوں پہلے آئی ہے، اس پہ لکھا ہے کہ کوئی اپیلیٹ کورٹ نہیں ایک دوسرے کی، یہ ہم پلہ ہیں اور یہ کسی سبارڈینیٹ نہیں تو ہے. کیا آپ کیا سمجھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر کوئی اختیارات کی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، شروع نہیں ہو گئی، یہ پہلے دن سے شروع ہے. یہ پہلے دن سے ہی ہے. یہ اب اس کا اظہار اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ دیکھیں 2-3 ججمنٹس آئی ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، اور اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ہم اپیلیٹ کورٹ ہیں، ہمارا جو ڈیسیژن ہے وہ بائنڈنگ ہے. اپیلیٹ کورٹ تو سپریم کورٹ بھی ہے نا ناصر صاحب. وہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ بھی فائنل ہیں، ہمارے فیصلوں کے خلاف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے، ان کی ججمنٹ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ پرابلم آ رہی ہے. نہیں ناصر صاحب، بالکل بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی. سپریم کورٹ کی لوور ہائی کورٹس کے اوپر نہیں، دیکھو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ نہیں ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ نہیں ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. جیسے اس پہلے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹس کی بائنڈنگ ہوتی تھی، سپریم کورٹ کی تو پہلے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو تھی نا اوور آل انکم پاس ہوتی تھی نا، سب اس کے اوپر، سب اس کے انڈر تھے. لیکن اب پرابلم فرکشن تو آ گئی ہے نا. قیوم صاحب سادہ سی بات ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز بیٹھتے تو ادھر ہے نا، لیکن ان کی نظریں ادھر ہی ہیں اور انہوں نے آنا بھی ادھر ہی ہے. وہ دیکھتے ادھر ہی ہیں. یہ سنگ مرمر کی عمارت یہ ہے ہماری. وہ کس طرح کی سن وہ کہتے ہیں ہم نے ادھر ہی آنا ہے. تو کس طرح کی مسئلے چل رہے ہیں. دیکھیں وہ چیزیں تو فیصلہ تو ہے نا. یہ ناصر صاحب، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی جورسڈکشنز جو ہے وہ مختلف کر دی گئی ہے نا 199 کے اندر اور اس میں. لیکن بہت بڑا اختیار ملا ہے میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس ججمنٹ کو کس طرح سے لیتی ہے. سر سپریم کورٹ کے پاس بہت بڑا اختیار ہے. وہ رینٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سن سکتی ہے. رینٹ کے خلاف فیملی کورٹ، جی فیملی کورٹ، کرمنل کورٹ، جی اس کے خلاف اپیل سن سکتی ہے اور وہ اپیل اس کا فائنل ہوگا. ریٹ نہیں سن سکتی البتہ. نہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں نا بات یہی ہے نا جناب، یار اب بینکنگ کورٹ مرڈر ٹرائل تو نہیں سن سکتی نا. مطلب جورسڈکشن کا آپ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کسی عدالت کو جورسڈکشن آپ دیتے ہیں نا، آئین کے ذریعے ہی دیتے ہیں نا. مطلب وہ بات ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ ہماری بڑی محبوب تھی اور ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ اب وہ قیوم صاحب مرسیڈیز بینز چلاتے ہیں. کل آپ کو جناب ہونڈا سٹی مل جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ کوئی پتہ نہیں ہے واپس بھی لی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کا کیا فیلنگ ہوگی؟ بس یہی فیلنگ ہے.
फिर आप यही कहेंगे कि हम समझ नहीं है यार। बस आपको ना ही समझे तो अच्छा है। नासिर साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हम पर लाएं। सर बात ये है, एक सिंपल सी सुमो बात तो है, आप ले मैं नहीं अवामी, मैं इलीगल बात नहीं कर रहा, एक अवामी बात कर रहा हूँ। अवामी बात ये है, सुमो तो हाई कोर्ट भी नहीं ले सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो ये तो लेती थी ना, आप नहीं लेती ना। पब्लिकली सोचें, आइन तो बदल गया। पब्लिकली सोचें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस कोर्ट का होगा, ठीक है। आर्जी तौर पे तो अभी याया साहब के लिए एक वो दिया हुआ है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे और जो आइन कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा, तो इट मीन दे आर अबव। देखिए मैं एक जरूर छोटी बात सी की। बात कर दूं। मेरी एक सिटिंग जज से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नो मोर टॉप कोर्ट, हाँ, इज़ नॉट अपेक्स कोर्ट। यस, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है। अच्छा इस पे ना ये इसका आपका सवाल का जवाब है। अच्छा, इसको एक और जाविये से भी देखा जा सकता है। हमारे एक सीनियर दोस्त है, बहुत अच्छे कोर्ट रिपोर्टर, बड़े शानदार, क़य्यूम सिद्दीकी नाम है उनका, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक बात कही एक प्रोग्राम में, हम इकट्ठे थे, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये भी तो हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएं। अच्छा आप सुने बात, अच्छा हो भी सकता है। सुने, मैंने अच्छा होने तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैंने ऐसे ही मैंने कहा यार ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लें। तो जब जजेस अपॉइंटमेंट वाला मामला हुआ तो उस पे उस चैप्टर में मैंने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आता है सीनियरिटी। तो वो सीनियरिटी साथ लेके आएगा। तो बस बात खत्म। और ये सिद्दीकी साहब की ही खबर थी असल में कि देखें, क्या क्यों नहीं हो सकते? मैं तो देखना एक पॉसिबिलिटी तो है। सिद्दीकी साहब ना बाज़-औक़ात अपने प्रोग्राम में या अपनी बातों में बड़ी बड़ी आगे की बात कह जाते हैं। हमें याद है इसी जगह पे हम एक दफ़ा वीलॉग कर रहे थे कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस, तो सिद्दीकी साहब ने खबर दी थी, कहा था कि 3 में से कोई हो सकता है, और उस पर बड़ा वो किया गया, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, बड़े वीलॉग भी अब सिद्दीकी साहब के खिलाफ शुरू हो गए, चीज़ें हो गई। वक्त ने साबित किया कि सिद्दीकी साहब सच थे, राइट पे थे, और वैसा ही हुआ जो और इन्होंने आज भी खबर। उन्होंने एक प्रेडिक्शन दे दी है। क्या? वो जो बातों में उन्होंने कहा है कि एक पब्लिक यार ये क़य्यूम सिद्दीकी सेंट्रिक प्रोग्राम हो गया मेरा ख्याल है। इजाज़त लें ना, बात पूरी कर लें आप। मैं यही कि जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या उस साइड से वकील। मैं तो आपको बता रहा हूँ नाज़िर साहब कि ऐसा होता है। नहीं आपकी बात अदालतें ये ऐसा नहीं करती होता, हैं। आपकी बात होती है ऐसा होगा। शराय दस्तूर से एक स्लाइड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने किया।